دوستوں ہمیں کہا جاتا ہے کہ نظریں آسمان پر رکھو۔ ناسا ہر سال اربوں ڈالر خرچ کرتا ہے تاکہ خلا میں انٹیلیجنٹ لائف کو ڈھونڈا جائے۔ ہم ایلینز کے خیال سے obsessed ہیں، اے آئی سے ڈرتے ہیں اور ہر وقت کسی اوپر سے آنے والے خطرے کے انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ہم بڑی بڑی دوربینیں بناتے ہیں، سیٹلائٹس لانچ کرتے ہیں اور دور سے آنے والے ستاروں سے ریڈیو ویو سنتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ساری دنیا اوپر دیکھ رہی ہوتی ہے تو وہ اس چیز کو کمپلیٹلی اگنور کر رہی ہوتی ہے جو کہ ان کے قدموں کے نیچے سو رہی ہے۔ دوستوں کبھی آپ نے رات کے وقت اکیلے چلتے ہوئے یہ احساس محسوس کیا ہے کہ کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو؟ وہ بھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی انسان نہیں دیکھ رہا بلکہ زمین خود دیکھ رہی ہو۔ یہ احساس بلا وجہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس کائنات میں سب سے خوفناک چیز نہ ایلین انویژن ہے، نہ نیوکلیئر وار اور نہ ہی روبوٹس کی بغاوت۔ اصل خوف ایک بایولوجیکل چیز کا ہے جو کہ ہزاروں سالوں سے اندھیرے میں موجود ہے، ہمارے قدموں کی آواز سن رہی ہے اور ہمارے راز جذب کر رہی ہے اور بس ایک حد ٹوٹنے کے لمحے کا انتظار کر رہی ہے۔ ہم انسان خود کو اس دنیا کا سب سے بڑا شکاری سمجھتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس سیارے کے مالک ہیں کیونکہ ہم نے اسکائی اسکریپرز کھڑی کر دی، زمین کو ہموار کر دیا اور تقریباً ہر چیز پر کنٹرول حاصل کر لیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم مالک نہیں بلکہ کرایہ دار ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ مالک مکان اب بے دخلی کا نوٹس بھیجنے والا ہے۔ اور سب سے خوفناک بات یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں مارنے آ رہا ہے، بلکہ یہ ہے کہ وہ ہم سے بات کرنے آ رہا ہے۔ یہ کوئی کنسپیریسی تھیوری نہیں ہے، نہ ہی ریڈٹ کی کوئی خوفناک سٹوری ہے اور نہ ہی کلائمیٹ چینج کا کوئی استعارہ، بلکہ یہ ایک آخری نشانی ہے۔ وہ لمحہ جب پردہ ہٹ جاتا ہے، جب غیب اور ظاہر کے درمیان جو ذہنی دیوار ہے وہ ہمیشہ کے لیے گر جاتی ہے۔ دوستوں اسے دابۃ الارض کہا جاتا ہے، اور جب یہ ظاہر ہوگا تو آپ اپنی سرچ ہسٹری نہیں چھپا سکیں گے، نہ ہی اپنا ماضی مٹا پائیں گے اور نہ ہی اپنی ریپوٹیشن بچا پائیں گے، کیونکہ یہ پہلے سے جانتا ہے کہ آپ کون ہیں۔ یہ آپ کے چہرے پر ایک ایسا لیبل لگانے آ رہا ہے جو کہ کبھی نہیں اترے گا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آپ ایک ایسی چیز کا سامنا کر سکیں گے جس کے آنے سے امتحان ہی ختم ہو جائے؟ اب ذرا رکیں، خوفناک باتوں میں جانے سے پہلے ایک ضروری الجھن صاف کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ ابھی انٹرنیٹ پر جا کر دابۃ الارض یا جسے دی بیسٹ بھی کہا جاتا ہے اسے سرچ کریں تو آپ کو زیادہ تر بس کچرا ہی ملے گا۔ کہیں ٹک ٹاک کے کنسپیریسی تھیوری والے ملیں گے جو کانفیڈنس سے کہہ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ دابۃ الارض تو کوئی وائرس ہے، کووڈ-19 ہے، اور پھر بڑی ہوشیاری سے اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کریں گے کہ وائرس انسان کے جسم کو کھاتا ہے اور اپنی علامات کے ذریعے بات کرتا ہے۔ اور اگر آپ دوسری طرف چلیں تو وہاں آپ کو قدیم ڈرائنگز ملیں گی، کوئی عجیب سا مونسٹر جو کہ پوکیمون جیسا لگتا ہے، کہیں بیل کا سر، کہیں سور کی آنکھیں، ہاتھی کے کان، شترمکھ کی گردن اور شیر جیسا رنگ۔ تو چلے پہلے یہ سارا شور صاف کرتے ہیں، کچرے کو سائیڈ پہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا چیز صحیح ہے اور کیا چیز افسانہ ہے، کیونکہ اکثر سچ کہانیوں سے کہیں زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ دوستوں اس درندے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے وقت کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ اصل وحشت وہی سے شروع ہوتی ہے۔ صحیح احادیث ہمیں بتاتی ہے کہ درندہ کوئی اچانک بے ترتیب واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک طے شدہ اور تباہ کن ترتیب کا حصہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ عام دنوں کی طرح کام کر رہے ہوں اور اچانک یہ سب ہو جائے، بلکہ یہ اس وقت ہوگا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ ذرا اس صبح کا تصور کریں، آپ نیند سے جاگتے ہیں، فون اٹھا کر ٹائم دیکھتے ہیں، لیکن کھڑکی سے آنے والی روشنی غلط سی لگتی ہے۔ آپ باہر نکلتے ہیں تو سائے الٹی سمت میں پڑے ہوتے ہیں، سورج وہاں سے نکل رہا ہوتا ہے جہاں سے اسے کبھی نکلنا ہی نہیں تھا۔ اسی لمحے کائنات کے جانے پہچانے اصول ٹوٹ جاتے ہیں اور بالکل اسی سیکنڈ توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ وہی توبہ جسے ہم آسان سمجھ کر روز ٹالتے رہتے تھے کہ آج نہیں کل کر لیں گے، اور اس دن کل ختم ہو جائے گا، امتحان ختم ہو چکا ہوگا اور قلم اٹھا لیے جائیں گے۔ کچھ بڑے علماء جیسے ابن الحجر عسقلانی ایک بہت ہی خوفناک ترتیب کا اشارہ کرتے ہیں۔ پہلے سورج کائناتی خلل کے ساتھ مغرب سے طلوع ہوگا اور اسی لمحے توبہ کرنے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک درندہ ظاہر ہوگا جو کہ لوگوں پر مہر لگائے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ آخر یہ سیکوینس کیوں رکھی گئی؟ اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اگر درندہ سورج سے پہلے آ جاتا ہے تو اس کا معجزہ اتنا واضح ہوگا کہ سب لوگ یہ دیکھ کر ایمان لے آئیں گے، اور پھر وہ ایمان قابل قبول بھی ہوگا۔ لیکن سیکوینس کے مطابق درندہ اس وقت ظاہر ہوگا جب ایمان کسی جان کو فائدہ نہیں دے گا، لیکن یہ کسی کو بدلنے نہیں آئے گا بلکہ یہ بتانے آئے گا کہ آپ پہلے سے کیا تھے۔ بالکل اسی طرح جب ٹائم صفر ہو جاتا ہے اور امتحانی کاپیوں پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ اس لیے یہ کوئی وائرس نہیں، یہ ایک جج ہے۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے رکیں۔ آپ کو شاید کچھ مفکرین سے یہ بھی سننے کو ملا ہوگا کہ دابۃ الارض کوئی درندہ نہیں بلکہ کوئی وائرس یا طاعون کا مرض ہے۔ اس کو ایک استعارے کے طور پر استعمال کرتے
کرتے ہیں تاکہ سیکولر لوگوں کے لیے قابل قبول بنایا جا سکے، لیکن سچ یہ ہے کہ یہ بات نہ صرف کمزور ہے بلکہ مستند روایات کے ساتھ ناانصافی ہے۔ قرآن میں بالکل واضح ہے۔ سورۃ النمل آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم زمین سے ایک جاندار نکالیں گے جو کہ لوگوں سے باتیں کرے گا، یعنی کہ یہ کوئی علامتی چیز نہیں، کوئی بیکٹیریا یا وائرس نہیں، بلکہ ایک جاندار چیز ہوگی، اور سب سے اہم بات یہ کہ یہ بات کرے گی، اور یہی اس کا معجزہ ہے۔ ذرا اس ستم ظریفی پر غور کریں۔ اللہ نے انسانوں کی طرف انبیاء کرام بھیجے جو عقل، منطق، حکمت اور کتاب لے کر آئے۔ ہم نے انہیں جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا، حتیٰ کہ انہیں قتل بھی کر دیا۔ پھر ہم نے کہا کہ ہمیں کوئی واضح جسمانی نشانی دکھاؤ، کوئی غیر معمولی چیز دکھاؤ۔ تو جب امتحان ختم ہو گیا، اب اللہ ہمیں سمجھانے کے لیے ایک جانور بھیجتا ہے۔ یہ انسانی غرور کے منہ پر آخری تماچا ہے، کیونکہ ہم ایک انسان کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے، تو اب ایک درندے کے ذریعے فیصلہ کیا جائے گا۔ اور جہاں تک ان عجیب و غریب تصویروں اور کہانیوں کا تعلق ہے، جیسے کہ شیر کا سینہ یا مینڈے کی دم، بڑے علماء جیسے ابن کثیر نے انہیں غریب، منکر اور غیر مستند قرار دیا ہے، کیونکہ یہ زیادہ تر اسرائیلی روایات سے آئی ہوئی باتیں ہیں۔ مستند روایات میں بس اتنا بتایا گیا ہے کہ یہ ایک زندہ مخلوق ہے جو کہ زمین سے نکلے گی اور انسانوں سے بات کرے گی، بس اس سے زیادہ تفصیل نہیں دی گئی، اور شاید یہی راز اسی کا خوف ہے۔ سب سے مضبوط اور قابل قبول رائے کے مطابق یہ سب مکہ میں صفا کی پہاڑی کے پاس حرم کے دل میں ہوگا۔ اور ذرا اس علامت پر غور کریں، کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر سب سے پہلے اپنی امت کو قیامت کے بارے میں بتایا تھا۔ یہی سے دعوت کا آغاز ہوا تھا، اور اب بالکل اسی جگہ وہ درندہ ظاہر ہو کر اس دعوت کو ختم کرے گا۔ یہ زمین سے نکلے گا، لیکن کوئی چیخ و پکار، کوئی افراتفری نہیں۔ اس کے برعکس اس کے ساتھ ایک عجیب سے سکون اور اختیار ہوتا ہے۔ یہ ہجوم کو دیکھتا ہے، دنیا کو دیکھتا ہے، اور پھر قرآن کی آیت کے مطابق اللہ کے الفاظ دہراتا ہے کہ لوگ ہماری نشانیوں پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ یہ ایک الہی فرد جرم ہے۔ یہ ہر منافق، ہر منکر، ہر ظالم کو دیکھ کر کہے گا کہ تم جانتے تھے، اندر ہی اندر تمہیں سچ معلوم تھا، لیکن تم نے خود سے جھوٹ بولا۔ اور یاد رکھیں، یہ صرف بولنے نہیں آئے گا، ابھی بھی اس کا آدھا مشن باقی ہے۔ قرآن کی تلاوت میں یہاں ایک بہت ہی حیرت انگیز نزاکت چھپی ہے۔ عام قرأت میں لفظ آتا ہے تکلمہم، یعنی وہ ان سے بات کرے گا، لیکن صحابی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور صحیح قرأت تکلیمہم ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ انہیں زخم دے گا یا نشان لگا دے گا، اور یہی اصل نقطہ اس درندے کا حقیقی کام ہے۔ ترمذی کی حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ درندے کے پاس دو ایسی چیزیں ہوں گی جنہیں ہم تاریخ میں گم سمجھتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں اثر انکشاف ہوتا ہے۔ یہ درندہ ہجوم کے بیچ میں چلتا ہے، نہ کوئی پولیس اسے روک سکتی ہے اور نہ کوئی فوج اس کا سامنا کر سکتی ہے، اور یہ پھر آپ کے قریب آتا ہے۔ اگر آپ مومن ہیں، جدوجہد کرنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، مشکل وقت میں بھی ایمان پر قائم رہے، حتیٰ کہ جب نماز پر آپ کا مذاق اڑایا گیا تب بھی آپ ڈٹے رہے، تو وہ درندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے آپ کو نرمی سے چھوتا ہے، اور اسی لمحے آپ کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے، جیسے اندر دل میں چھپی ہوئی روشنی آپ کے جلد پر پھیل گئی ہو۔ آپ نشان زد ہو جاتے ہیں، تصدیق شدہ، محفوظ۔ آپ باضابطہ طور پر دائیں ہاتھ والوں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر آپ منافق تھے، آپ نے دین کو صرف دکھاوے کے لیے استعمال کیا، اگر آپ اسلام کو طاقت یا فائدے کے لیے اپناتے رہے مگر دل میں اخلاص نہیں تھا، اگر آپ تکبر میں جیتے رہے، تو پھر درندہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی سے آپ کی ناک پر مہر لگا دیتا ہے، اور یہاں سے آپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، ایک سیاہی جو کہ پورے چہرے کو ڈھانپ لیتی ہے، اور آپ ہمیشہ کے لیے نشان زد ہو جاتے ہیں۔ لیکن سوال ہے کہ صرف وہ ناک پر ہی مہر کیوں لگاتا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب ثقافت میں ناک عزت، وقار اور غرور کی علامت سمجھی جاتی ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ناک کو مٹی میں رگڑنا اور ناک پر مہر کا لگنا آخری رسوائی ہے۔ ذرا اس وقت انسان کی نفسیاتی شدت کو سمجھیں۔ ہم ساری زندگی اچھا دکھنے میں لگا دیتے ہیں، مہنگے کپڑے پہنتے ہیں، بال، فلٹر، ایک پرفیکٹ امیج، یہاں تک کہ سوشل میڈیا میں ایک اچھا مسلمان ثابت کرنے کی کوشش، اور پھر صرف ایک لمحہ درندہ آپ کی ساری زندگی کی بنائی ہوئی امیج توڑ دیتا ہے، اندر کا حال باہر آ جاتا ہے، باطن ظاہر ہو جاتا ہے، اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں معاشرہ جیسا ہم جانتے ہیں ٹوٹ جاتا ہے۔
اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے، اگر میں برانڈڈ ہو گیا تو شاید میں مر جاؤں گا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اصل خوف یہی ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ جینا بھی پڑے گا۔ مستند روایات ایک ایسے معاشرے کی تصویر دکھاتی ہے جہاں ہر طرح کا ابہام ختم ہو جاتا ہے۔ روایات بتاتے ہیں کہ لوگ بازاروں میں ایک دوسرے سے بات کریں گے، مگر نام لے کر نہیں بلکہ روحانی حیثیت سے۔ ذرا تصور کیجئے، وہ منافق لوگ جو کہ ایک اچھا مسلمان دکھنے کے لیے پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے، وہ ایسا نہیں کر پائیں گے کیونکہ ان کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ اور وہ گنہگار جسے سب برا سمجھتے تھے، جو چھپ کر نیکی کرتا تھا، جس کا دل صاف تھا، اس کا چہرہ روشن ہوگا۔ سوشل ماسک مر چکا ہوگا۔ دولت، شہرت اور فلٹرز، یہ سب کسی کے کام نہیں آئیں گے۔ اب آپ وہی ہوں گے جو کہ آپ اندر سے تھے، اور یہ حالت بدلی نہیں جا سکے گی۔ اب بات یہ ہے کہ میں آپ کو یہ سب کیوں بتا رہا ہوں؟ کیا آپ کو ڈرانے کے لیے، یا آپ کو آج رات ڈراونے خواب دینے کے لیے؟ بالکل نہیں۔ میں یہ سب اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی بھی وقت ہے۔ ابھی جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے تو سورج ابھی بھی مشرق سے نکلے گا، اور وہ درندہ ابھی بھی زمین کے اندر ہے۔ توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، فلٹرز ابھی بھی کام کر رہے ہیں۔ ہم قیامت کو ایسے دیکھتے ہیں جیسے کہ کوئی نیٹ فلکس کا شو ہو، اور ہمیں لگتا ہے کہ سم ہاؤ ہم اس کہانی کے اصلی ہیرو ہے جو کہ آخری موڑ پر بچ جائیں گے۔ لیکن درندہ اس لمحے کی علامت ہے جب اختیار ختم ہو جائے گا، جب انتخاب چھین لیا جائے گا۔ تو آج خود سے ایک ایمانداری سے سوال کیجئے کہ اگر دعوت الارض آپ کے سامنے آ جائے تو وہ آپ کے بارے میں کیا فیصلہ کرے گا؟ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی اور آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اس چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔